بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک تاریخی عمارت کی جو کہ استنبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ ہے، جو ماضی میں یونانی راسخ عقیدہ مسیحی جامع کیتھیڈرل، رومی کیتھولک کیتھیڈرل، عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو صدر طیب اردگان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہنشاہ جسٹنین اول کے عہد میں اس کو 537 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی۔ اسے بعد نتنی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کی تعمیر میں فن تعمیر کی تاریخ ہی بدل گئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں تاریخی پس منظر کی۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی طاقتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بالکل یونان، ایشیا کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے۔ وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگیں تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسیا فرقے کی تھی۔ دوستو، مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسیا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسیا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ آرتھوڈوکس کلیسیا کا عالمی مرکز تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مسیحی اہمیت کی۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کلیسیا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریق یا پیٹر یارک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہذا نصف مسیحی دنیا اس کو کلیسا کی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسیا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کی مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب آرتھوڈوکس کلیسیا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا لگاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں تعمیر کی۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹنین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے اور روایت ہے کہ جب جسٹنین اول اس کی تعمیر کے بعد اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم سے سبقت لے گیا، یعنی نبی سلیمان علیہ السلام کے
بذریعہ بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اسلامی فتح کی۔ جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ عقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کے تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازے کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک مولا اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افتراء پرداز الہام کی وجہ سے تھا جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا، انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن آیا صوفیہ فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہیں تھے اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا پھر چھپا دیا گیا۔ محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے مینار میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ دوستو فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری کوئی جمع گاہ اور عبادت گاہ نہیں تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈوکس کلیسا کو اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے مصالحے کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کی دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہے جہاں پہرہ دار کھڑے ہوتے تھے۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر تقریباً 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔
पूरी इमारत में 170 ستون हैं। दोस्तों, चारों कोनों पर मुसलमानों ने 6 ढालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली निहायत खुशखत लिखकर लगाया हुआ है। ऊपर छत की तरफ बड़े बड़े खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। बेशुमार तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर अब अरबी खत में लिखा और नक्श निगार किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं आया सोफिया को अजायब घर का दर्जा किस तरह दिया गया। आया सोफिया की इमारत फतह कुस्तुनतुनिया के बाद से 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादत गाह रही, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबराह बना तो उसने मस्जिद में नमाज बंद करके इसे अजायब घर नुमाइश गाह बना दिया। जुलाई 2020 में इसे दोबारा 1935 ईस्वी से कबल वाली हैसियत दे दी गई। दोस्तों, अब बात करते हैं आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा किस तरह दिया गया। 31 मई 2014 को तुर्की में नौजवानान अनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदान में फजर की नमाज की मुहिम चलाई, जो आया सोफिया की मस्जिद बहाली के मुतालबे पर मबनी थी। इस तंजीम का कहना था कि उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों की तायदी दस्तखतों को जमा कर लिया है, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म के मुशीर ने बयान दिया था कि अभी आया सोफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद को मंजूरी दी और अजायब घर की हैसियत मनसूख करके सरकारी तौर पर मस्जिद बहाली का फैसला सादर किया। बाद अज़ां तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया की मस्जिद बहाली के फैसले पर दस्तखत कर दिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।